بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بلکہ اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم بات پر اپنی اور فرشتوں کی اور اہل علم کی گواہی پیش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی بات پر گواہ سچے اور معتبر ہوں گے تو وہ گواہی بہت ہی اہم اور قیمتی مانی جائے گی، اور جس بات کے گواہ زبردست ہوں گے وہ بات بہت ہی پختہ اور یقینی طور پر تسلیم کی جائے گی۔ تو جو بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، جس پر خود اپنی گواہی پیش کی ہے، اور جس بات پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے اور اہل علم کو گواہ بنایا ہے، وہ بات کتنی عظیم ہوگی، کتنی زبردست ہوگی۔ تو وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے توحید، اللہ رب العالمین کی توحید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور اس بات پر اللہ کے ساتھ اس کے فرشتے بھی گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں جو انصاف کے ساتھ قائم ہیں۔ پھر اللہ نے دوبارہ یہ بات بیان فرمائی کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں۔ تو یہ ہے توحید جس پر اللہ نے اپنی گواہی پیش کی۔ اس کا مطلب کہ توحید دنیا کے سب سے اہم اور سب سے قیمتی گواہی اور چیز ہے۔ اس توحید کی اہمیت کو ہمارے لیے سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ توحید ایسی چیز ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان سے اسی کا مطالبہ ہے، اور آخری مطالبہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہی ہے کہ انسان توحید ہی پر مرے، اور قبر میں سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ اسی کے بارے میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب فرشتے جب بندے کو دفن کر کے اس کے گھر والے لوٹ جاتے ہیں تو کچھ ہی دور جاتے ہیں کہ دو فرشتے آتے ہیں اور اس مرنے والے کو، جس کو دفن کر کے اس کے گھر والے اس کے متعلقین لوٹتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال قبر میں کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، اور دوسرا ما دینک، تیسرے من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ آخرت کی منزل میں، قبر میں، یہی توحید کے بارے میں ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں توحید کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، آنی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی توحید کی اہمیت سے واقف اور باخبر نہیں ہے، اور ہمارے اندر بہت ساری جو ہے ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، ایسے عقائد، ایسے رسم و رواج اور ایسے معاملات پائے جاتے ہیں جو توحید کے سراسر منافی ہیں، جس سے توحید پر آنچ آتی ہے اور ایک مسلمان کا ایمان مخدوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو بات بیان فرمائی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی بھی ہستی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اپنی قوم کو بلایا، کہا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہستی، چاہے کتنی ہی عظیم، کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نہ فرشتے، نہ انبیاء کرام علیہ السلام، نہ ہی اولیاء و صالحین، نہ اور کوئی دوسری چھوٹی بڑی مخلوق، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔
احترام ان کا اپنی جگہ ہے، لیکن عبادت کسی کی بھی درست نہیں ہے، نہ استقلالاً، نہ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے سفارشی ہو جائیں گے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ عبادت ہر قسم کی صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور درست ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اسی پر جئیں، اسی پر مریں۔ اس بات کو بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے اہم بات ہے، اسی پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان کی توحید درست ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرک سے جو ہے بچتے ہوئے انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر توحید میں خلل ہے، کمی ہے، اور اللہ نہ کرے شرک میں انسان مبتلا ہے تو اس کی کامیابی مشکل ہے اور اس کے لیے نجات بہت ہی مشکل ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی اور توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین شرک کی تمام صورتوں سے، تمام قسموں سے ہمیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کو، صحیح عقیدے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔